تعالیٰ نے قرآن کی پہلی وحی نازل فرمائی، 5 آیتیں ہیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اس میں صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پڑھنے پڑھانے کا ذکر کیا ہے۔ دوسری وحی نازل فرمائی سورہ قلم، پڑھنے پڑھانے کا ذکر کیا ہے۔ کبھی اللہ نے فرمایا کہ دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر نہیں ہے، کہیں اللہ نے فرمایا کہ ظلمت اور نور برابر نہیں ہے۔ میرے معزز اور محترم سامعین کرام، بتایا یہ جا رہا ہے اگر تم اللہ کے مقرب بننا چاہتے ہو تو علم کے ساتھ شغف حاصل کرو، دین پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن پڑھو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے کیا تقاضا کر رہا ہے، قرآن پڑھو گے تو پتہ چلے گا تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اے انسان، تیرا مقصد حیات کیا ہے، کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ قرآن سے پتہ چلے گا، یہ حضور کے فرمان سے پتہ چلے گا۔ اے انسان، تیرے لیے کون سی چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، کون سی چیزیں حرام ہیں اور کون سی چیزیں مباح ہیں، یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ قرآن سے پتہ چلے گا، میرے نبی کے فرمان سے پتہ چلے گا۔ لیکن جب قرآن کو صرف ہم نے ثواب کے لیے چند آیات پڑھ لی، اس حد تک محدود رکھا، تو ہم قرآن پاک کا جو مقصد ہے اس مقصد کو حاصل نہیں کر رہے۔ یقیناً قرآن پاک کے ایک ایک حرف کے پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، ضرور ملتی ہیں، لیکن قرآن پاک کا کیا مقصد ہے؟ نزول قرآن کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کو سمجھا جائے، قرآن کو سمجھا جائے۔ قرآن سمجھ کر پڑھ رہا ہے ہر کوئی، قرآن سمجھ کر پڑھ رہا ہے ہر کوئی، کاش قرآن سمجھ کر پڑھتا کوئی، قرآن سمجھ کر پڑھ رہا ہے ہر کوئی، کاش قرآن سمجھ کر پڑھتا کوئی۔ میرے معزز اور محترم سامعین کرام، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کی عظمت، ان کی فضیلت، ان کا جو بلند رتبہ ہے، اس کا سب سے بڑا جو سبب ہے وہ علم ہے، وہ علم ہے۔ اور جو کرامتیں ہیں نا میرے بھائیوں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے، لیکن کرامت کا درجہ سب سے نچلا ہے، سب سے آخری درجہ ہے۔ ہم نے اس آخری درجے کو سب سے مقدم کر دیا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ اس پیر صاحب سے کوئی ایسی بات ظہور پذیر ہو جو خرق عادت ہو، اس پیر صاحب سے کوئی ایسی بات ظہور پذیر ہو جو خرق عادت ہو، ہم اسی کو پیر مانتے ہیں، اس کو ولی مانتے ہیں۔ حالانکہ میرے بھائیوں، سب سے بڑی دیکھیں، کرامت کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک کرامت یہ جو خرق عادت کوئی کام ہو، جیسا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں مسجد نبوی شریف میں، اور ادھر شام میں جنگ ہو رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر بیٹھے ہوئے آپ نے فرمایا، یا ساریۃ الجبل۔ اب ساریہ کون تھے؟ صحابی رسول ہیں، دشمنان اسلام کے خلاف وہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ اے ساریہ، پہاڑ کی طرف دیکھ، اس کی اوٹ میں دشمن آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے۔ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ مدینہ المنورہ میں خطبہ دے رہے ہیں، لیکن نگاہ کہاں پر ہے؟ وہ شام کے اندر ملاحظہ فرما رہے ہیں جو کچھ وہاں ہو رہا ہے، اور رہنمائی بھی کر رہے ہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ کرامت کی جو قسم ہے نا، یہ چھوٹی قسم ہے۔ اس سے بڑی قسم کرامت کی وہ کیا ہے؟ دین اسلام پر استقامت، دین کے جو ظاہری احکامات ہیں ان پر استقامت، یہ بڑی کرامت ہے۔ ایک اللہ کے بندے کے پاس کوئی شخص گیا اور کہا کہ حضور، آپ کا بڑا نام سنا ہے، کیا کچھ دن آپ کی میت میں رہ سکتا ہوں، اجازت ہے؟ فرمایا کہ رہ سکتے ہو بھائی، اجازت مرحمت فرمائی۔ چند دن گزرے، اس کے بعد کہا جی اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ کہا جی ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے۔ کہا کہ میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا، بڑا نام سنا تھا آپ کا، بڑی آپ پہنچی ہوئی ہستی ہیں۔ جی کہتے ہیں نا، بڑی پہنچی ہوئی ہستی، بہت پہنچی ہوئی ہستی ہیں، تو میں اتنے دن رات آپ کے پاس رہا ہوں، کوئی کرامت نہیں دیکھی آپ کی، کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ آپ نے پھر یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے بھائی، جتنے دن بھی تو میرے ساتھ رہا ہے، کیا تو نے ان دنوں کے اندر کوئی ایسا کام دیکھا ہے کہ جو میں نے خلاف شرع کیا ہو؟ کہا نہیں، ایسا تو کوئی کام نہیں کیا۔ کہا کہ جو فرائض اللہ تعالیٰ نے میرے ذمہ عائد کیے ہیں، کبھی میں نے اس کی قضا کی ہو، یہ دیکھا ہے؟ کہا نہیں جی نہیں، فرض بھی آپ ادا کرتے ہیں۔ کہا کہ میرے بھائی، اور کون سی کرامت دیکھنا چاہتا ہے؟ پھر تو اور کون سی کرامت دیکھنا چاہتا ہے؟ میرے بھائیوں، سب سے بڑی کرامت وہ یہی ہے کہ
کہ جو دین متین کے احکامات ہیں اس کی کوئی پابندی کرے، جو شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے، جو دین کے احکامات پر عمل کر رہا ہے اور لوگوں میں علم کی خیرات تقسیم کر رہا ہے، وہ وقت کا ولی ہے۔